شقیق بلخی استاد ہیں، پوچھنے لگے بیٹے پانچواں مسئلہ کیا ہے؟ حاتم اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے میں نے دیکھا کہ لوگوں کی دشمنیاں ہیں۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت تو رکھی ہے نا، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کی طاقت بھی رکھی ہے، غصے کی طاقت بھی رکھی ہے، دشمنی تو ہوتی ہے۔ جب ملک کے حضرات باہر لڑتے ہیں تو اندر امن ہوتا ہے، جب باہر لڑائی نہیں ہوتی تو آپس میں ہی سلسلہ ہوتا ہے۔ باہر لڑائی ہو جائے تو بھائی سارے اکٹھے ہو کر دوسروں کے ساتھ لڑیں گے، اگر باہر نہ ہو تو وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی۔ تو دشمنیاں تو ہوتی ہیں، تو میں نے دیکھا کسی نے کس کو دشمن بنا ہوا، کیوں کوئی قبائل کے حساب سے لڑ رہا ہے، کوئی مال کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی کسی اور عہدے کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی کس سے لڑ رہا ہے، کوئی کس سے لڑ رہا ہے۔ تو میں نے غور کیا میرا دشمن کون ہے، تو قرآن میں آیت مل گئی مجھے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، مجھے میرے رب نے کہا کہ تمہارا دشمن شیطان ہے، تو اس کے بعد میں نے اپنا دشمن طے کیا ہے کہ شیطان ہے، میں اس کے خلاف لڑ رہا ہوں۔ سب سے دشمنی ختم، تمام مخلوقات سے دشمنی ختم، اب میں نے اپنا دشمن متعین کیا ہے، میں اس کے خلاف، اس کو میں نے اپنا دشمن سمجھا ہوا۔ یہ پانچواں مسئلہ ہو گیا۔ چھٹا مسئلہ کہتے ہیں میں نے دیکھا دنیا میں کوئی نہ کوئی کسی پر اعتماد کرتا ہے، کسی کو اپنے عہدے پر اعتماد ہے، کسی کو حسب نسب پر اعتماد ہے، کسی کو اپنے علم پر، اپنے ہنر پر اعتماد ہے۔ میں تو باہر جاؤں مٹی کو ہاتھ لگاؤں سونا بن جائے، میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، میں جدھر جاؤں میرے لیے تو نوکریاں ہیں۔ کسی کا اعتماد بھروسہ کس پر ہے؟ حسب نسب پر ہے، قبیلے پر ہے، کسی کا اپنے عہدے پر ہے۔ تو میں نے غور کیا تو قرآن کی آیت میرے سامنے آ گئی، یہ سارے مکری کے جالے، یہ سب کے سب مکری کے جالے، ورنہ کل کے سربراہ ایک دن سربراہ، دوسرے دن جیل، اگلے دن پھانسی پہ چڑھا ہوتا۔ تو میں نے قرآن کی آیت دیکھی تو مجھے ایک آیت مل گئی، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو میرے دنیا والوں سے، نہ اپنے عزیزوں سے، نہ قبیلے سے، نہ کنبے سے، نہ مال و دولت پر، نہ اپنی صحت پر، کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ جان کا بھروسہ میں، یہ سانس نکالا اگلے سانس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ ہمارے ایک شاگرد کا مسئلہ پوچھا، ابو جی کی کا انتقال ہو گیا ہے، اور انتقال ہو گیا، اس کے قبر کیسی بنائی جائے، اس سے متعلق ہمارے ہاں مدرسے کے فاضل ہے۔ تو پھر جب اگلا بتا تفصیل جب میں نے پوچھا، کہا کہ مغرب کی نماز میں، مغرب کی عشاء کی نماز تیسری رکعت میں جوان کا بچہ سجدے میں چلا گیا، اٹھ نہیں سکا، اور اس نماز کے بعد دیکھا تو روح ختم ہو چکی تھی۔ ایسا نہیں کہ اس کے بعد اس کو اسپتال لے کے گئے اور اسپتال میں جا کر فوت ہو گیا، نہ نماز کے اندر تیسری رکعت میں جان چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو 3 رکعتیں ہو گئیں، چوتھی کی گنجائش نہیں، تو کسی کو کسی پر کیا بھروسہ ہے؟ اس لیے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ قرآن کی آیت یہ ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، میں نے دنیا والوں سے بھروسہ ختم، اللہ پر بھروسہ کیا ہوا۔ اور آخری چیز فرمایا کہ میں نے دیکھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، جو شخص وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے نفس کو خواہشات سے دور رکھے اور مرنے کے بعد کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کرنی ہے، اس کا خوف اس کے دل میں موجود ہو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ جب یہ آیت میں نے پڑھی تو میں نے اپنا نفس کو تمام تر خواہشات سے دور کر دیا، اور اس کو میں نے اتنا دور کر دیا، اب میرا نفس اطاعت پر پابند ہو گیا ہے۔ وہ جو نفس کی 3 قسمیں کی گئی ہیں، کہ ایک نفس شروع میں لوام امارۃ بالسوء ہے، شروع میں یہ انسان کا جو نفس ہے گناہوں کی طرف مائل کرنے والا ہوتا ہے،
پھر اس کے بعد جب ضربیں لگتی ہیں، محنت ہوتی ہے، تو یہ لوامہ بن جاتا ہے، گناہ ہو تو پھر بتاتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ پھر مزید محنت کر کے ایک وقت ایسا آتا ہے اس نفس کے لیے گناہ کرنا مشکل اور نیکی آسان اور سہل ہو جاتی ہے۔ اسی کو نفس مطمئنہ کہا گیا ہے، اور جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا مرتے وقت فرشتے اس کو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو میں نے اپنے نفس کو گناہوں سے دور کر دیا، اب میرا نفس اطاعت کا ایسا خوگر ہو گیا ہے، اس کے لیے گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو گئی۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 33 سالہ تعلیم کا خلاصہ یہ، جب یہ 8 باتیں انہوں نے بیان کی تو استاد کیا کہہ رہے ہیں اب وہ بھی سنو۔ استاد حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، بیٹے میں نے قرآن مجید، فرقان حمید، تورات، انجیل، زبور کو دیکھا ہے، ان چاروں آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ 8 باتیں، چاروں آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ 8 باتیں ہیں۔ اگر کسی آدمی نے یہ 8 سبق یاد رکھے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ سب کو بھی یہ ان 8 باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما لے۔